ایک حدیث اس سلسلے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے ساتھ جو ایک طرح سے یعنی مزاح کیا ہے، ایسی روایات بہت ہیں حقیقت میں، بلکہ اس پر کتاب آئی ہے اس پر، یعنی مواقف النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی مزاح، وہ مواقف جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مطلب مزاح کیا ہے اپنی، ان روایتوں کو اجرا کیا گیا ہے۔ تو کہنے کا مقصود یہ ہے کہ اس سلسلے میں روایات بہت ہیں، زندگی کا ایک حصہ ہے یہ حصہ غالب نہیں ہونا چاہیے، حسب ضرورت جو ہے اس کو اختیار کرنا چاہیے۔ ایک روایت میں آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں، جسے کل کافی لوگوں نے اس روایت کو ذکر کیا ہے، اور اس طرح کی جب گفتگو ہوتی ہے تو اس روایت کو کثرت سے ذکر کیا جاتا ہے، اور میں وہی حدیث آپ کے سامنے ذکر کر رہا ہوں۔ وہ یہ ہے کہ ایک حدیث مبارکہ ہے جو صحیح بخاری صحیح مسلم میں ہے، متفق علیہ۔ صحیح بخاری میں تو کثرت سے کئی جگہ پر لائے امام بخاری رحمہ اللہ اس حدیث کو، صحیح مسلم میں بھی حدیث موجود ہے، صحیح بخاری کی کتاب الادب میں، اور صحیح مسلم کی بھی کتاب الآداب میں، سنن ترمذی میں ہے، سنن ابی داؤد میں ہے، سنن ماجہ میں ہے، حدیث کی دیگر کتابوں میں بھی ہے۔ بہت ہی مشہور حدیث، وہ حدیث کیا ہے کہ انس بن مالک رضی اللہ عنہ وہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ہمارے گھر آیا کرتے تھے۔ ام سلیم رضی اللہ عنہا جو ہیں وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کا جو ددھیال ہے، مطلب وہاں سے جا کر کے رشتہ جوڑتا ہے۔ اللہ کے رسول کے جو دادا امجد ہاشم ہیں، انہوں نے جب یثرب گئے تھے، جو قدیم نام ہے مدینۃ الرسول کا، تو یثرب وہ گئے تھے، وہاں پر شادی انہوں نے جو کی تھی وہ بنی نجار کی خاتون سے شادی کی تھی انہوں نے، اسی سے ہیں انس بن مالک رضی اللہ عنہ، ان کی جو والدہ ام سلیم انہی کے خاندان قبیلے سے ہیں۔ تو اللہ کے رسول کا وہ ایک رشتہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور آپ وہاں پر جایا کرتے تھے، اور اس یعنی مطلب آپ کے وہاں پر جانے میں پھر بہت سارے مسائل وہاں پر ہوئے ہیں آپ کی وہاں پہ اس گھر کی زیارت کو لے کر کے۔ لیکن جو بڑا حصہ ہے اس زیارت کو لے کر وہ یہ کہ ان کے گھر میں ایک چھوٹا بچہ تھا، اس بچے سے جڑا ہوا حصہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ وہ گھر گئے، اور جو ہے بچے کے پاس ایک چھوٹا سا پرندہ تھا، نغر کی جو ہے تصغیر ہے، رطب جو ہے نا، رطب، اسی کے وزن پر نغر، اسی کی تصغیر ہے نغیر، ایک چھوٹا سا پرندہ ہے، ایک چڑیا کی طرح، یا جو ہے ہو سکتا ہے جسے ہمارے گھرانوں میں ہم جسے چوزا وغیرہ کہتے ہیں، اس قبیل کا۔ تو کچھ اصحاب علم نے اسے بلبل کا بھی نام دیے ہیں کہ جو ہے مدینے میں اسے بلبل کہا جاتا تھا، واللہ اعلم۔ تو وہ پرندہ تھا، وہ پرندہ بہرحال مر گیا، اور وہ بچہ بہت ہی چھوٹا بچہ تھا، اور ابھی دودھ چھڑائے تھے اس کو، یعنی کم و بیش مان لیجیے کہ اس بچے کی عمر 2.5 سال کے آس پاس رہی ہوگی اس بچے کی عمر۔ ہمارے گھرانوں میں اگر اس طرز کے بچے ہوں 2.5 سال کے، تو آپ سامنے رکھ کر کے سمجھ سکتے ہیں۔ بچہ افسردہ تھا، غمزدہ تھا، اور اللہ کے رسول کو پتا بھی ہے کہ جو ہے مطلب معاملہ کیا ہے۔ اللہ کے رسول نے پوچھا ما شأنہ، کیا معاملہ کیا ہوا؟ کہا کہ جو ہے مطلب وہ نغیر جو ہے، وہ جو پرندہ جو ہے مر چکا ہے۔ اللہ کے رسول کو معلوم ہونے کے باوجود بھی کہ کیا صورتحال ہے، پھر بھی جا کر کے آپ نے بچے سے پوچھا کہ ما لی اراک حزینا، کہا کہ بچے سے پوچھ رہے ہیں کہ جو ہے بہت غمزدہ ہو، کیا بات ہے، ہوا کیا؟ تو بچہ کچھ جواب نہیں دیا، بچہ خاموش تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بچے سے کہا کہ یعنی ما فعل النغیر یا ابا عمیر، ما فعل النغیر، یہ جملے اتنے مطلب جچے تلے ہیں سبحان اللہ کہ جو ہے مطلب پڑھنے میں بھی آسان ہے، اس میں ایک عمدگی بھی ہے۔ کہا کہ یا ابا عمیر، اس بچے کی کنیت ابو عمیر۔ ابن حجر رحمہ اللہ نے علی صابہ میں اس بچے کا نام جو لکھا ہے کہ حفص، کہ اس بچے کا نام جو ایک تاریخی کتابوں میں حفص نام بھی ملتا ہے، ابو عمیر کنیت تھی اس بچے کی۔ بچہ جو ہے خود اللہ کے رسول کی زندگی میں وفات پا گیا وہ، یعنی جو واقعہ جو ملتا نہیں، ابو طلحہ انصاری رضی اللہ عنہ باہر تھے، اور جو ہے بچے کی وفات ہو گئی تھی گھر میں، ام سلیم رضی اللہ عنہ نے اسے مخفی رکھا، اور کہا کہ جو ہے بچہ جو جس کی امانت ہے اس کے سپرد ہو چکا ہے۔ بہرحال یہی بچہ ہے جس کی وفات ہوئی، وہ ابو عمیر۔ تو یہ جو ابو عمیر ہیں، اس چھوٹے بچے سے اللہ کے رسول نے مزاح کیا۔ میں دیکھیے یہ واقعہ سب کو معلوم ہے، لیکن اس واقعے کو رکھ کر کے میں جو بتانا چاہ رہا ہوں وہ یہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یعنی اللہ نے آپ کو ایک معلم بنا کے بھیجا ہے۔ اللہ نے آپ کو، آپ ایک معلم ہیں، ایک بہترین استاد ہیں آپ، اور اساتذہ کو چاہیے کہ جو بھی اس منصب پر ہیں وہ یعنی وقت نکال کر کے سبق کر کے اللہ کے رسول بحیثیت معلم آپ کی تدریس میں کیا کیا مطلب یعنی وسائل ہیں، کیا کیا طرق ہیں، کیا کیا گر ہیں، وہ لینا چاہیے، سیکھنا چاہیے۔ یقین مانیے کہ ہمارے اندر جو ہے مطلب نکھار آتا جائے گا انشاءاللہ تعالی۔
تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جو اس بچے سے جو گفتگو کی اور ان کے گھر گئے، گھر جا کر کے کیا کچھ حالات ہوئے ہیں، آپ ذرا تصور کر کے دیکھیے کہ ہنستے ہنساتے اللہ کے رسول نے اس بچے سے کہا کہ یا ابا عمیر ما فعل النغیر، اور چھوٹی سی گفتگو کی اللہ کے رسول نے، ایک چھوٹا سا ایک تھوڑا سا وقت وہاں پر بتایا۔ اس واقعے کو رکھ کر کے اہل علم نے یعنی اتنے مسائل بیان کیے کہ حافظ ابن حجر الاسقلانی رحمہ اللہ نے فتح الباری میں ابن القاص، جو ابو العباس ابن القاص، علمی دنیا میں ابن القاص شافعی سے مشہور ہیں، وہ ابن القاص ابو العباس ان کی کنیت تھی، احمد ابن ابی احمد الطبری، میں سمجھتا ہوں 355 غالباً ان کا سن، 335 عفواً 335 غالباً ان کا سن وفات ہے، 335 34 صدی ہجری کے ہیں۔ تو ان کا ترجمہ حیات پڑھ کر کے دیکھیے، سیر و اعلام نبلاء میں بھی ان کا ترجمہ حیات ہے کہ ان کی جو مؤلفات ہیں، ان کی جو تالیفات ہیں، ان کی تالیفات میں مستقل ایک کتاب ہے، انہوں نے ایک مستقل کتاب لکھی اس حدیث کو رکھ کر کے، انہوں نے تقریباً یعنی 100 کے قریب مسائل انہوں نے بیان کیے۔ سبحان اللہ، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت معلم ہلکے پھلکے انداز میں جو گفتگو فرمائی، ایک بچے کی دلجوئی جو آپ نے کی، یعنی آپ علیہ السلام چونکہ اللہ کے نبی ہیں اور آپ کی اس طرح کی جو گفتگو ہے اس میں جو دین سے متعلقات اتنے مسائل ہیں کہ آپ نے ایک مستقل جز لکھ دیا کہ جو ہے مطلب 100 کے قریب مسائل اس میں آپ نے ذکر کر دیے۔ یعنی اس حدیث کے سارے طرق جمع کر کے صرف صحیح بخاری میں جو حدیث بالذات جو حدیث جو میں نے آپ کو پڑھ کر کے سنایا، میں نے انتخاب کیا صحیح بخاری میں کی جو کتاب الادب ہے، امام بخاری نے باب قائم کیا ہے کہ باب الانبساط الی الناس، یعنی لوگوں کے ساتھ خوش طبعی اور دل لگی کرنا اور لوگوں کے ساتھ مذاق کرنا وغیرہ۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ انہ لیخالطونا، کہا کہ آپ علیہ السلام ہمارے سے اتنا گھل مل گئے کہ حتی یقول لاخ لی، یہاں تک کہ میرے بھائی سے آپ نے، یعنی اس حد تک اللہ کے رسول اتنی عظیم شخصیت جن پر اللہ نے قرآن نازل کیا ہے، اور آپ خاتم النبیین ہیں، آپ سید المرسلین ہیں، آپ سید ولد آدم ہیں، آپ علیہ السلام ایک چھوٹے بچے سے مذاق کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ یا ابا عمیر ما فعل النغیر، لیکن آپ کی یہ نبوی کلمات، یہ الفاظ شریعت کا یہ حصہ ہیں، صرف یہ الفاظ نہیں، یہ حدیث، یہ پورا قصہ، یہ پورا حادثہ جو محدثین نے اس کے سبھی طرق جو جمع کیے ہیں، اس سے جو پورے مسائل بنتے ہیں، تقریباً 160 مسائل کے قریب تو انہوں نے ذکر کیے ہیں، جن کا میں نے ابھی ذکر کیا۔ ابن القاص رحمہ اللہ، ابن القاص شافعی، ابن حجر رحمہ اللہ نے ان کی کتاب کے حوالے سے لکھا کہ تقریباً 60 مسائل کے قریب انہوں نے بیان کی ہیں۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے جو ہے یہ بھی لکھا کہ جو انہوں نے مسائل بیان کی ہیں، میں نے بھی اس کے سبھی طرق وغیرہ جمع کیا، تو آپ نے بھی کچھ زائد مسائل اس پر لکھے ہیں۔ پھر ابن حجر رحمہ اللہ کی فتح الباری اٹھا کر کے دیکھیں، جس کا میں نے حوالہ دیا ہے، کتاب الادب کا بالکل آخری حصہ، جس میں بچے کی کنیت سے متعلق ہے، یعنی ایک شخص جس کی اولاد نہیں ہے، چھوٹا بچہ ہے یا جو ہے مطلب بڑی عمر بھی ہے، اس کی اولاد نہیں، اس کی بھی کنیت ہو سکتی ہے، تو بچے کی کنیت سے متعلق جو باب قائم کیا امام بخاری رحمہ اللہ نے، اس سے متعلق دیکھیں ابن حجر رحمہ اللہ نے کتنے مسائل ذکر کیے ہیں، فقہی اعتبار سے، آداب اور اخلاق کے اعتبار سے، اور پھر عقدی اعتبار سے، اور پھر جو حدیث کی حجیت کو لے کر کے، پھر علم حدیث سے متعلق، روایت بیانی سے متعلق کتنے مسائل ابن حجر رحمہ اللہ نے بیان کی ہیں۔ ابو حاتم الرازی رحمہ اللہ 177 ہجری سنہ وفات ہے آپ کا، یعنی امام بخاری رحمہ اللہ کے معاصر، یعنی انہوں نے بھی کچھ مسائل بیان کی ہیں۔ امام بخاری اور جو ہے امام ابو داؤد، امام ابن ماجہ اور جو کتب ستہ کے جو مؤلفین ہیں، انہوں نے بھی اس حدیث سے متعلق کئی مسائل جو ہے مطلب ذکر کی ہیں، تبویبات میں جو باب جو قائم کرتے ہیں، اس میں جو تقریباً ابن حجر رحمہ اللہ کے بقول 10 کے قریب اس کی عادت بنتی ہے۔ تو اس اعتبار سے محدثین نے اس پر، ابن حجر رحمہ اللہ کا اگر آپ پڑھتے جائیں گے کہ اس میں یہ ایک مسئلہ، اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوتی ہے بات، اس حدیث سے یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے، اتنے مسائل سبحان اللہ العظیم، تقریباً 100 کے قریب ابن حجر نے ذکر کیا رحمہ اللہ۔ یہ ایک بات ہے، قدیم مؤلفین سب کا آپ نے جو ہے مطلب جمع کیا ہے، ابن بطال سے لے کر کے قاضی عیاض کو لے کر کے، امام نووی کو لے کر کے، علامہ صاحب المفہم، علامہ القرطبی، ابو العباس القرطبی رحمہ اللہ کو لے کر سبھی مسائل آپ نے ایک جا کیا ہے، آپ نے اضافہ بھی کیا ہے، یعنی ایک بار اس پر مستقل تعلیف ہے، اس پہ جو آپ علیہ السلام نے ہنستے ہنساتے جو بات کہی ہے، تعلیم دینے کے اس نوعیت کو رکھ کر کے کتنے مسائل جو ہے مطلب مستنبط کیے گئے ہیں۔ ایک اور کتاب ہے التراتیب الاداریہ، 2 جلدوں میں،
علامہ محمد عبدالحی القطانی رحمہ اللہ کی 1862 آپ کا سن وفات ہے، 1883 ہجری. تو آپ کی جو کتاب ہے یہ عہد نبوت، یعنی اللہ کے رسول کے زمانے کا جو مدینہ ہے نا، مدینہ الرسول، اس پر جو ہے وہ موضوع ہے، انسائکلوپیڈیا ہے، یہ پورا موضوع ہے. یہ اتنی عمدہ کتاب، اتنی مفید کتاب، تراتیب الاداریہ، یعنی سبحان اللہ، اگر وہ پڑھتے رہیں گے تو آپ ایسا لگے گا کہ آپ مدینہ الرسول میں ہیں. اور کون سا مدینہ الرسول؟ جو اس دور کا مدینہ الرسول ہے. یہ ماحول آپ کو کتاب میں جب پڑھتے پڑھتے غرق ہو جائیں گے تو آپ کو لگے گا کہ آپ اس دور کے عہد نبوت کا جو مدینہ تھا، عہد رسول کا جو مدینہ تھا، وہ نظر آئے گا آپ کو، اس کا عکس نظر آئے گا آپ کو جب وہ کتاب پڑھیں گے. اس میں آپ نے یعنی ایک بات یہ بھی بتائی ہے انہوں نے کہ جو ہے یعنی بچوں کے لیے پرندے وغیرہ خرید کر کے دینا، عہد رسالت میں اللہ کے رسول کی حین حیات. تو اس باب کے تحت آپ نے جو ہے بہت ساری معلومات جمع کی ہیں. اور پھر جانوروں سے متعلق جو رحم کا معاملہ ہے، ترحم کا معاملہ ہے، اس پر آپ نے خوب لکھا ہے. جو آج دنیا جو ہے مطلب جانوروں سے متعلق ان کے ترحم کو لے کر، یعنی ان کے ساتھ حسن سلوک کو لے کر کے، جو خاص کر یورپ نے اس سلسلے میں بہت اچھالا، بہت عام کیا ہے اس بات کو، جو اچھی بات بھی ہے، لیکن اسلام نے اس سلسلے میں کتنا مطلب عمدگی سے اس بات کو پیش کیا ہے، وہ آپ جو ہے تراتیب الاداریہ سے آپ لے سکتے ہیں. خیر، انہوں نے ایک بات یہ زائد ذکر کی ہے کہ ابن الصباغ رحمہ اللہ، ابو الحسن ابن الصباغ رحمہ اللہ 477 ہجری سن وفات ہے، 500 ہجری کے ہیں. تو ان کے حوالے سے لکھا کہ وہ ایک مرتبہ گئے تھے تونس یا تونس جو بھی علاقہ ہے، اس کا بربر کا جو ایریا ہے، علاقہ ہے، الجزائر، یعنی مصر لیبیا کے بعد کا جو علاقہ ہے. تو وہاں وہ گئے تھے، مکناسہ ایسا کچھ علاقہ ہے. وہاں آپ نے اس حدیث کو، یعنی 500 ہجری کی ہی اس حدیث کو انہوں نے املا کروایا، طلبہ کو لکھوایا، اس کے طرق بیان کیے انہوں نے. اور اس سلسلے میں فقہی اعتبار سے اور پھر جو ہے مطلب ادبی اعتبار سے یا جو ہے دیگر امور کو لے کر کے اتنے مسائل بیان کیے کہ تقریباً جو ہے مطلب 400 مسائل کا انہوں نے ذکر کیا ہے. بہرحال یعنی کچھ مسائل تداخل جسے کہتے ہیں نا، ایک دوسرے میں ضم ہیں، ایک دوسرے میں داخل ہیں. اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ جو ہے مطلب 100 سے زائد مسائل تو اس میں ہے، مؤکد ہے یہ بات. خود ابن حجر رحمہ اللہ نے جو مسائل بیان کی ہیں، خود اس کو پڑھ کر کے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں.